العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نور مجسم رہبر مکرم شفیع معظم ہادی کل ختم رسول مولا کل مولا کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں نمازیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ حج کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، پورے عالم اسلام کے اندر یادگار ابراہیم و اسماعیل یعنی قربانی کی سنت مبارکہ عاشقان رسول دنیا بھر میں ادا کرتے ہیں۔ یہ حج اور یہ قربانی حضرت ابراہیم اور آپ کے بیٹے اسماعیل اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی یادگار ہے۔ انہی ہستیوں کا تذکرہ آج ہم کریں گے، ان کی بارگاہ کے اندر سلام عقیدت پیش کریں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ دعائیں مانگی جن کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو آج ہمارے جمعہ المبارک کا موضوع ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اور میرے رب کی عطائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، رب نے قبول فرمائی۔ یہ دنیا کا اصول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے، اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں کے اندر مصیبتوں کے اندر ڈال کے ان کو آزماتا ہے۔ جب وہ پورا اترتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نوازشات کی برسات کر کے ان کو انعامات عطا فرماتا ہے۔ تو یہ طریقہ، یہ عادت باری تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبروں کو بھی آزمایا ہے، جن میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، پھر جب وہ اس کی آزمائشوں میں پورا اترے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے ان کو منصب امامت عطا فرمایا۔ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق کو امت کے لیے مشعل راہ بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کے لیے ذبح عظیم کو فدیہ بنایا۔ ایک جگہ میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جب مصیبتوں میں سے نکل گئے، آزمائشوں سے پورا ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گہرا دوست بنایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محسنین کے اندر شامل فرمایا۔ تو بے شمار قرآن پاک کی آیتیں ہیں، آپ کے اوپر انعامات ہیں، ان کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آزمائشیں کیا تھی، اللہ کے انعامات کیا تھے؟ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اور میرے رب کی عطائیں۔ مصیبتوں آزمائشوں میں سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمائے، مال و دولت وافر، کھیت، جانور، خادم، ہر چیز کی کثرت تھی، صرف ایک کمی تھی، وہ تھی اولاد کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، لیکن ابھی تک اولاد نہیں ملی تھی۔ ایک ہی دل کے اندر تمنا تھی، ایک ہی ہوپ تھی، کاش اللہ مجھے کوئی اولاد عطا فرماتا۔ اس کام کے لیے آپ نے دوسری شادی بھی کی، عمر 90 سال ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ایک تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب بھی بندہ رب سے دعا مانگے تو صرف اولاد کی دعا نہ مانگے، نیک اولاد کی دعا مانگے۔
بڑے ہو کے چور بنے، بڑے ہو کے نشئی بنے، ایسی اولاد کی دعا مانگے، اے اللہ ایسی نیک اولاد عطا فرما جو بڑے ہو کے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جو میرے دل کا سرور بنے، میرا سہارا بنے۔ تو یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ رب سے اولاد مانگ رہے ہیں، ساتھ کہہ رہے ہیں صالحین، ربی حب لی، یا اللہ عز و جل اپنی بارگاہ سے مجھے عطا فرما اولاد صالحین جو نیک ہو۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو کچھ عرصہ اولاد نہیں ہوتی، پریشان ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ 90 سال کی عمر ہے، اللہ کے نبی کو پھر بھی اللہ کی رحمت کی امید ہے، اور وہ 90 سال کی عمر میں بھی اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی امید کو پورا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ قرآن کا مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 انبیاء کرام ایسے ہیں جن کو انتہائی ضعیف العمری کے اندر، بڑھاپے کے اندر اولاد عطا فرمائی۔ وہ عرصہ، وہ زمانہ، وہ موسم جس موسم کے اندر اولاد کا پھل نہیں ملتا۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام۔ حضرت عمران یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، حضرت عمران، ان کی بیوی کا نام ہے حنا۔ ان کے پاس اولاد نہیں تھی، یہ اپنے صحن کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے گھر کے اندر ایک درخت تھا، درخت پر گھونسلہ تھا، گھونسلے کے اندر چڑیا نے بچے دیے بڑے خوبصورت۔ تو دیکھا کہ حضرت حنا بیٹھی ہوئی تھی اپنے صحن کے اندر کہ چڑیا ایک دانہ لے کے آئی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس بچے کے منہ کے اندر، ایک ٹکڑا اس بچے کے منہ کے اندر۔ دیکھ کے اندر دل کے اندر تمنا ابری، دل کے اندر یہ آس امید نے انگڑائی لی، اے اللہ کاش تو مجھے بھی اولاد عطا فرماتا، میں بھی اس کی اس طرح پرورش کرتی، ان کے ساتھ یوں پیار کرتی، ان کو یوں پالتی جس طرح یہ چڑیا اپنے بچے کو پال رہی ہے، اور ساتھ ہی منت بھی مانگ لی۔ جب بندے کا کام نہ ہوتا ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی قرب کی، اس کی عبادت کی بندہ منت مان لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ کام جلدی ہو جاتا ہے۔ یا اللہ میں منت مانگتی ہوں، اگر تو نے مجھے اولاد دی تو میں تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس زمانے کے اندر جو اللہ کا گھر تھا، جو کعبہ تھا، وہ بیت المقدس تھا، جو اس وقت یہودیوں کے قبضے کے اندر دوبارہ اولاد ہو گئی۔ جب اولاد ہوئی، پیدائش کا وقت ہوا تو بیٹی پیدا ہوئی۔ اب پریشانی یہ تھی کہ اللہ کے گھر کے لیے لڑکے وقف کیے جاتے ہیں، لڑکیاں وقف نہیں کی جاتی۔ بہرحال منت مانی ہوئی تھی کہ جو میری اولاد پیدا ہوگی وہ اللہ کے گھر کے لیے، دین کے کاموں کے لیے وقف کر دوں گی۔ تھوڑی سی بڑی ہوئی، پرورش کی، حضرت مریم پیدا ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ حضرت حنا کے ہاں حضرت مریم پیدا ہوئی۔ حضرت مریم کی انگلی پکڑی، ساتھ لے گئی بیت المقدس کے اندر۔ بیت المقدس شریف کے اس وقت جو انچارے تھے، جو نگران تھے، سارے ولیوں کے، سارے صوفیوں، عابد و زاہدوں کے، اور جو سارا انتظام سنبھالتے تھے، وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد حضرت زکریا علیہ السلام، اور رشتے کے اندر آپ کی بہن کے یہ شوہر تھے، حضرت حنا جو تھی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی بہن کے شوہر تھے، یعنی حضرت مریم کے یہ خالو رکھتے تھے رشتے کے اندر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہا کہ یوں میں نے منت مانی تھی، لیکن بیٹا تو نہیں ہوا، بیٹی ہوئی ہے، لیکن منت پوری کرنے کے لیے میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بچی کو لے لیا، اپنی کفالت میں رکھ لیا، بیت المقدس کی اوپرلی منزل کے اندر ایک علیحدہ محراب کے اندر جگہ دے دی، کہا کہ یہاں آپ نے عبادت کرنی ہے اللہ کی، تو یہاں جب کوئی نہ ہوگا پھر آپ نے صفائی کرنی ہے، یہ انتظام و انسرام ہے کہ اوپر کی منزل کا یہ سارا نظام سنبھالنا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے خود کفالت کی ذمہ داری لی، خود کھانا پہنچاتے تھے، خود دیکھ بھال کرتے تھے، خود روزانہ 2-3 مرتبہ چکر لگاتے تھے۔ ایک دن یوں ہوا، حضرت زکریا علیہ السلام کسی کام سے گئے تو کافی لیٹ ہو گئے، اور پریشان ہوئے کہ اوہو مریم کو تو کھانا پہنچانا تھا اور آج تو وہ بھوکی رہ گئی ہوگی، باہر سے تالا ہے اور چابی بھی میرے پاس ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب لیٹ وہاں پہ پہنچے، دروازہ کھولا تو حضرت مریم کے پاس پہلے ہی کھانا موجود تھا۔ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ باہر سے دروازہ بند ہے اور کھانا پہلے موجود ہے۔ تو کھانا جو پڑا ہوا تھا وہ بھی عجیب و غریب تھا، یعنی گرمیوں کا جو پھل تھا وہ سردیوں کے اندر، اور سردیوں کے جو موسم کے اندر پھل ہوتا تھا وہ گرمیوں کے اندر، یوں الٹے موسم کے پھل پڑے ہوئے تھے۔ کہا بالو
یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آ گئی؟ دروازہ تو بند ہے، اور گھر بھی عجیب و غریب قسم کے، گرمیوں میں سردیوں میں، سردیوں میں گرمیوں کے۔ قالوا یا مریم انا لکی ھذا، کہا قالت هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ اب جب یہ معاملہ دیکھا، یہ منظر سنا، تو دل کے اندر اس بات نے اگڑائی گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی 100 سال سے اوپر عمر ہو چکی تھی، آپ کے پاس بھی اولاد نہیں تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ اتنا عرصہ ہو گیا اولاد نہیں ہے، تیری بارگاہ کے اندر کوئی کمی نہیں، لیکن مجھے پتا ہے میری اولاد کے موسم کا جو زمانہ ہے وہ گزر چکا ہے، اب جو اولاد کا پھل ہے وہ نہیں مل سکتا، کیونکہ عمر 120 سال ہو چکی ہے۔ یا اللہ اگرچہ موسم گزر چکا ہے اولاد کا، لیکن اے اللہ جو تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو تو مجھے بھی بے موسمی اولاد دے سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ قرآن پاک کے لفظ ہے، تیسرا پارہ سورۃ آل عمران۔ ہنالک، اسی جگہ جہاں حضرت مریم بیٹھ کے عبادت کرتی تھی، اسی جگہ کھڑے کھڑے ہنالک، قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا، دعا زکریا ربہ، اپنے رب سے دعا مانگی۔ قال ربی ھب لی ذریۃ طیبۃ، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ تیسرے پارے کی آیت ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جس کے اولاد نہ ہوتی ہو وہ پابندی کے ساتھ 5 نمازیں پڑھے اور کم از کم ایک تسبیح اس آیت کریمہ کی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرما دے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو خوشخبری دی کہ اے زکریا تمہیں خوشخبری ہو، ہم تمہیں بیٹا عطا فرماتے ہیں، جو صرف بیٹا ہی نہیں ہوگا، اپنے وقت کا نبی بھی ہوگا، اور نام بھی اللہ نے رکھ کے بھیجا کہ اس کا نام یحییٰ ہو۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ اولاد بھی، تو یہ 2 نبی ہیں جن کا قرآن کے اندر اگر ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے موسم کا جو پھل تھا وہ گزر چکا تھا، بے موسمی اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمایا بڑھاپے کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں، زکریا علیہ السلام کو 120 سال کی عمر کے اندر۔ لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے یا نیک بندیاں بیٹھ کے عبادت کریں، یا جہاں ان کے آستانے ہوں یا جہاں ان کے مزار ہوں، وہ انتہائی مقرب جگہ ہوتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہوتا ہے، وہ رحمت الہی کے نزول کا مقام ہوتا ہے۔ کوئی بدعت یا شرک نہیں ہوتا۔ یہ جو بدعت اور شرک کی رٹیں لگاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ، بالکل مواجہ شریف کے سامنے، اولیاء کرام کے مزارات پہ، یا جہاں بیٹھ کے وہ عبادتیں کرتے ہیں وہاں دعا مانگی جائے، بڑا مجرب اور اکثیر عمل ہے، اللہ جلدی دعا قبول کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہو کے بیت المقدس کے اندر آگے بھی تو کئی مرتبہ دعا کر چکے تھے، لیکن جب اس آستانے پہ جو اللہ کی ولیاں تھی، جو نیک بندے کی عبادت کرنے کی جگہ تھی، وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی، اللہ نے دعا فوراً قبول کر لی، بیٹا بھی عطا فرما دیا۔ تو پتہ چلا ان نیک بندوں نے جہاں زندگیاں گزاری ہوں اور جہاں یہ سال سے لیٹے ہوئے ہوں، وہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کی جگہ ہوتی ہے، وہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہوتی ہے، تو وہاں اللہ جلدی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربی ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے دعا تو قبول فرمائی، لیکن ساتھ تھوڑی سی ترمیم کر دی، یعنی تھوڑی تبدیلی کر دی۔ اللہ نے فرمایا کہ دعا ابراہیم آپ کی قبول ہے، لیکن جو بیٹا عطا فرماؤں گا وہ حلیم بھی ہوگا ساتھ۔ جو بیٹا تمہیں دینا ہے وہ صرف نیک ہی ہونے سے کام نہیں چلے گا، اس نے کل چھری کے نیچے آنا ہے، اور چھری کے نیچے آنے کے لیے نیک ہونے کے ساتھ حلیم، بردبار بھی ہونا چاہیے، قوت والا، حوصلے والا ہونا چاہیے، اور اللہ کی رضا پہ قائم رہنے والا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم نے تمہیں حلیم بیٹا عطا فرمایا، صالح مانگا تھا، نیک ہونے کے ساتھ ساتھ علم والا عطا فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی، پیغمبروں کی، نبیوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کبھی رد نہیں فرماتا۔ یہ جو بد مذہب لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے جیسے عام بندے ہیں، جس طرح ہماری قبول ہو گئی، نہ ہوئی تو نبیوں کی بھی نہیں ہوتی۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبیوں کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، ہاں اللہ کسی حکمت مصلحت کے تحت کچھ ترمیم کر دے یا کچھ تخیر کر دے، یہ اس رب کی مرضی ہے۔ مانگا تھا نیک بیٹا، اللہ نے نیک ہونے کے ساتھ
حلم والا عطا فرمایا، تھوڑی تبدیلی کر کے دعا قبول فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں میرے رب کی عطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چاند سا خوبصورت سا حسین و جمیل بیٹا عطا فرمایا، حلم والا نیک بیٹا جو بڑا ہو کے پیغمبر بھی بننا تھا، آپ کا جس نے ساتھ بھی دینا تھا۔ اب ساتھ ہی بیٹا بھی عطا فرمایا، ساتھ ہی ایک نئی آزمائش، نئی امتحان بھی لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تیرے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ جو اکلوتا بیٹا ہے، یہ خوبصورت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت کنوں پہ اٹھائے رکھتے، اپنے سے جدا نہ کرتے، انتہائی محبت کرتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بنایا تھا خلیل، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ 16ویں پارے کے اندر ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا یار بنایا۔ تو جو گہرا دوست ہوتا ہے پھر اس کی محبت صرف اپنے دوست سے ہوتی ہے اور کس سے نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے پھر امتحان لیا کہ تو میرا گہرا دوست ہے، تیری محبت تو صرف میرے ساتھ ہے، تو یہ تو اولاد کے ساتھ بھی محبت ہو رہی ہے۔ تو اب اللہ نے امتحان لیا کہ اے ابراہیم، کیا اس کو اپنے سے جدا کر سکتا ہے میری محبت کے اندر؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، تیری محبت کے آگے ایک اسماعیل کو کیا 1000 اسماعیل بھی تو مجھے دے، میں سارے قربان کر دوں تیری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تیار ہو جا، ان کو ایسی جگہ چھوڑ کے آ جہاں نہ کوئی وادی ہو، نہ کوئی انسان ہو، نہ کوئی حیوان ہو، نہ کوئی جنگل ہو، اور نہ ہی کوئی وہاں پہ گھاس ہو، آبادی ہو، چرند پرند کچھ بھی نہ ہو۔ تو ایسی جگہ پہ ان کو چھوڑ کے آ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ماں تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، اور پھر ان کو ایسی جگہ پہ چھوڑے جہاں پہ نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی حیوان تھا، نہ کوئی چرند تھا، نہ کوئی پرند تھا، نہ کوئی کنواں تھا، نہ کوئی چشمہ تھا، نہ کوئی دریا تھا، نہ کوئی نہر تھی، نہ کوئی گھاس، نہ کوئی سبزہ تھا، نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی سایہ تھا، نہ کوئی شہر تھا، نہ کوئی وادی تھی، نہ لوگ تھے، نہ آبادی تھی۔ ایسی جگہ پہ چھوڑا۔ حفیظ جلندری نے اس منظر کا بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی۔ یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا، اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا۔ یہیں ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہیں اپنی جبینوں سے خدا کا گھر بسانا تھا۔ یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، یعنی ڈر کو بھی ڈر لگتا تھا۔ یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے، نہ اس پہ گھاس اگتی تھی، نہ اس پہ پھول کھلتے تھے، مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھک جھک کے ملتے تھے، کیونکہ یہاں کعبہ بننا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے یہاں آب زمزم کا پانی نکلنا تھا، یہاں قیامت تک آنے والے مسلمانوں نے حج کرنا تھا، بیت اللہ بننا تھا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں چھوڑا۔ ایک مٹکا تھا جس کے اندر پانی تھا، چند کھجوریں تھی، دیکھ کے جانے لگے۔ کہا کہ ہمارے سردار، ہمیں یہاں اس بیابان جنگل کے اندر، اس کڑکتی ہوئی دھوپ کے اندر، اس ریگستان کے اندر کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہمارا کون پرسان حال ہے؟ کہا جس کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں امانت بھی اسی کے سپرد ہے۔ کہا پھر اگر رب کا حکم ہے تو پھر ہم اپنے رب کی رضا پہ راضی ہیں۔ آپ نے اپنے خاوند کا پلو چھوڑ دیا، ادھر سے قمیض پکڑی تھی وہ چھوڑ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اب سیدنا ہاجرہ چند دن وہ پانی استعمال کیا، کھجوریں استعمال کی، پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی۔ اب کوئی چیز نہ تھی، نہ سبزہ تھا، نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی گھاس تھا، نہ کوئی خوراک تھی۔ دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، انسان بھی نہیں تھے، جانور بھی نہیں تھے، صرف یہ دو ہستیاں تھیں۔ اب ماں کی چھاتی کے اندر جتنی خوراک تھی وہ بھی ساری نوش کروا دی تھی۔ اب خوراک جسم کے اندر وہ بھی ختم ہو چکی تھی، اور بیٹا جو تھا وہ حلق سوکھ کے کانٹا بن چکا تھا، لب خشک ہو چکے تھے، زبان بھی تھی وہ بھی خشک ہو چکی تھی۔ اب بچہ روتا تھا، دودھ پلانے کے لیے نہیں تھا، کوئی خوراک بھی نہیں تھی۔ اب ماں کی ممتا تھی کہ بچے کو بلکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، چیختے ہوئے دیکھ نہیں سکتی تھی، ادھر ادھر پھرتی تھی۔ صفا مروہ پہاڑیاں تھیں، بچے کو ایک اوٹ کے پتھر کے اوٹ کے اندر لٹا کے جاتی تھی، صفا پہ جا کے اوپر چڑھتی تھی، اوپر چڑھ کے دیکھو کہیں دور دراز علاقے کے اندر کوئی پانی کا کوئی نام و نشان نظر آئے، کوئی چیز نظر آئے، کوئی انسان نظر آئے، جا کے خوراک لے۔ پھر دوڑ کے نیچے آتی تھی ڈر کے، کہیں پتھر کے پیچھے کوئی درندہ نہ آ جائے، بچے کو اٹھا کے نہ لے جائے۔ پھر مروہ پہ چڑھتی تھی، یوں ہی ایک مرتبہ نیچے آتی تھی، ایک مرتبہ اوپر جاتی تھی، اور ہر مرتبہ آتے جاتے بچے کو دیکھتی تھی۔
یوں آپ نے 7 چکر لگائے، 7 چکروں کے بعد ایک آواز آئی دھماکے کی، ایک غیبی آواز آئی. جب آپ بھاگ کے وہاں پہنچی تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے چشمہ پھوٹ رہا تھا پانی کا. تو بہت تیز تھا فوارہ، بڑی تیزی کے ساتھ پانی پھیل رہا تھا. جلدی جلدی ریت اکٹھی کی اور ارد گرد وہ بد باندھنے لگی اور کہا یا ماء زمزم، یا ماء زمزم، اے پانی بس کر، رک جا رک جا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حضرت حاجرہ پہ رحم فرمائے، اگر حضرت حاجرہ اس وقت پانی کو نہ کہتی اے ماں، اے پانی زمزم، ٹھہر جا ٹھہر جا، تو یہ پانی پوری دنیا کے اندر پھیلتا اور رہتی دنیا تک سب کو سیراب کرتا رہتا. یعنی پھر نلکے کھودنے کی، پھر ٹیوبل کھودنے کی اور پھر بور لگانے کی ضرورت نہ پڑتی، ساری دنیا کو لیے صرف آب زمزم کا پانی کافی تھا. تو 1000 قطرے اپنی پاور اور طاقت کے ساتھ اس کو اپنے ذمہ نہیں کر سکتے. یہ ایک قطرہ اور 1000 قطروں کو بھی بدل کے اپنے جیسا کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کے اندر ایسے بلور ہے، یعنی چمکتی ہوئی ایسی معدنیت ہے اس کے اندر کہ جب ہم پانی کو ری سائیکلنگ کرتے ہیں تو اس کی ہیئر تبدیل کر دیتے ہیں. ہم نے آب زمزم کو کئی مرتبہ ری سائیکلنگ اس کو تبدیل کیا لیکن اس کی خاصیت وہی برقرار ہے، یہ پانی نہیں بدلتا. اور کہا حیرت کی بات یہ ہے کہ جب ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا اس آب زمزم کے پانی کے اندر قوت سماعت سننے کی طاقت بھی ہے، قوت برداشت کرنے کی طاقت بھی ہے، قوت احساس کی طاقت بھی ہے، اور اس کے اندر کیفیتیں بدلنے کی طاقت بھی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات آب زمزم پیا تو مجھے شہد کی طرح لگا، اور ایک دفعہ میں نے پیا تو یہ دودھ کی طرح لگا، اور ایک دفعہ میں نے پیا تو خالص پانی کی طرح لگا. اور یہ روایات بھی موجود ہیں، پانی اپنا رنگ اور ذائقہ بدلتا ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی قدرت ہے، وہ زمین جس پہ ہر طرف پٹرول ہی پٹرول ہے. ظاہر بات ہے جہاں پٹرول ہو تو پھر وہ بدبو والی زمین ہوگی، وہاں سے جو پانی نکلے گا وہ کھارا بدبو والا یا کڑوا نکلے گا پانی. لیکن آب زمزم کیسا ہے کہ ہر طرف پٹرول ہی پٹرول ہے. اس کے ان کے بیچ میں سے جو کنواں نکلتا ہے، چشمہ نکلتا ہے، وہ ایسا خوبصورت صاف شفاف پانی ہے کہ اپنی کیفیتیں بھی بدلتا ہے، کبھی دودھ جیسا ہو جاتا ہے، کبھی شہد جیسا ہوتا ہے، کبھی خالص ہو جاتا ہے، اور سننے کی بھی طاقت رکھتا ہے، قوت برداشت بھی ہے. اور پھر اس کو جو جس نیت سے پیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول بھی کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں بیمار پیے تو شفا ہے، اور اگر کوئی بھوکا پیے تو اس کے لیے خوراک ہے، پیاسا پیے تو یہ اس کے لیے سیراب کرنے والا بھی ہے. حضور فرماتے ہیں میں تو اس کو قیامت والے دن کی گرمی بجھانے کے لیے پیتا ہوں. تو یہ آب زمزم کا پانی اور پھر ایسا ہے کہ ہزاروں سال سے یہ چشمہ چل رہا ہے. اب لاکھوں دنیا آتی ہے، کتنے لاکھ لوگ ہر سال اس کا حج کرتے ہیں، اور روزانہ کتنے ارب ٹن گیلنیں یہ بھر کے پوری دنیا کے اندر جاتا ہے. مدینہ شریف تک سپلائی لائنیں بچھی ہوئی ہیں، ہر جگہ یہ پہنچا ہوا ہے، لیکن پانی ہے کہ کبھی نہ کم ہوا ہے نہ کبھی بند ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصلتیں اس کے اندر رکھی ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر جب وہاں پہ ان کو چھوڑا، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور ہاجرہ کو چھوڑ کے پھر پتھر کی اوٹ کے اندر آ کے ایک اور دعا مانگی. پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ 90 سال میری عمر ہو چکی ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اس سے نا امید نہیں، تو مجھے اولاد عطا فرما. جب سب کچھ دیا ہے تو ایک کمی باقی ہوگی پوری کر دے. اولاد مانگی، مکے والا مانگا یعنی زمزم والا مانگا، ذبیح اللہ مانگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا مانگی. جب وہاں پہ بسا کے چلے گئے اپنی بیوی کو اور بچے کو، یوں آب زمزم نکل آیا. تو آب زمزم کا جب کنواں چشمہ نکل آیا، صرف یہ 2 ہی ہستیاں تھیں. قبیلہ بنی جرہم ان کا وہاں سے گزر ہوا. یہ خانہ بدوش لوگ تھے قبیلہ جرہم کے، یعنی اونٹ بکریاں وغیرہ رکھتے تھے. جہاں ان کو پانی میں خوراک ملتی تھی وہاں پڑاؤ کرتے تھے، جب پانی ختم ہو جاتا تھا پھر آگے چلے جاتے تھے. جس طرح کہ پچھلے جمعے میں بتایا کہ ایک مرتبہ کعبے کی تعمیر قبیلہ بنی جرہم نے بھی کی تھی. ان لوگوں نے پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھا کہ وہاں کچھ پرندے اڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جاؤ کچھ لوگ دیکھ کے آؤ، اپنے بندے قافلے سے بھیجے کہ وہاں پرندے اڑ رہے ہیں. آگے ہم کتنی مرتبہ اس جگہ سے گزرے ہیں لیکن یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں، لگتا ہے وہاں پہ ضرور کچھ نہ کچھ ہے. تو جب وہاں پہ پہنچے تو دیکھا ہے کہ چشمہ نکلا ہوا ہے، ایک ضعیف عورت بیٹھی ہے، ایک ننھا سا بچہ ہے، اور پانی کا میٹھا چشمہ انہوں نے پانی پیا. وہ سارا قافلہ یہاں پہ آیا. حضرت ہاجرہ سے اجازت مانگی کہ ہم یہاں پہ رہ سکتے ہیں. حضرت ہاجرہ نے کہا ایک شرط ہے کہ تم پانی پہ کبھی دعویٰ نہیں کرو گے، پانی کی ملکیت ہماری ہے، ہم اس کے مالک ہیں.
انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب انہوں نے وہاں پہ اپنے کچے گھر بنائے پتھروں سے, گارے سے, ساتھ حضرت ہاجرہ کا گھر بھی بنا دیا. تو اس طرح پھر پہلی بستی مکہ کے اندر یوں معرض وجود کے اندر آئی. قبیلہ بنی جرب جو یمن سے آیا تھا قبیلہ, وہ آ کے سب سے پہلے ان کے چند گھر آباد ہوئے. پھر انہوں نے پیچھے سے اور لوگ بنا لیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش انہی کے اندر ہوئی. وہ بڑے فصیح اللسان عربی تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کے اندر پرورش کی, ان کی عادات کو سیکھا, عربی زبان ان سے سیکھی, بڑے ہو گئے. اس قبیلے کے سردار کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو گیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے شام کے اندر رہتے تھے اپنی پہلی بیوی سارہ کے پاس. صرف آپ کو حضرت سارہ نے اجازت دی تھی کہ صرف چند گھڑیوں کے لیے جانا ہے, بیٹے کو دیکھ کے واپس آ جانا ہے, سواری سے بھی نیچے نہیں اترنا. یعنی حضرت ہاجرہ جو دوسری بیوی تھی ان کے پاس رات نہیں بسر کرنی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے چلتے تھے, مکے پہنچتے تھے, سواری پہ بیٹھے بیٹھے بچے کی ملاقات کرتے تھے, بیٹے سے بیوی سے ملتے تھے, نیچے زمین پہ قدم لگانے کی اجازت تھی, واپس چلے جاتے تھے. تو ایک مرتبہ آئے تو اب بیٹے کی شادی ہو چکی تھی. تو جب وہاں پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نہ ملے. ادھر حضرت سارہ بھی فوت ہو چکی تھی, ادھر حضرت ہاجرہ بھی فوت ہو چکی تھی. اب صرف بیٹا تھا, وہ شادی شدہ ہو چکا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو بیٹا گھر میں نہیں تھا, بیوی تھی. پوچھا کہ کدھر گیا؟ کہا کہ وہ شکار کھیلنے کے لیے گئے. کہا کہ بتاؤ تمہارا گزارا کیسا ہے, تمہارا خاوند کیسا ہے, بزرگات کیسا ہے؟ کہنے لگے بس کچھ نہ پوچھو, کئی دن بھوکے رہتے ہیں, چند دنوں کے بعد جا کے ہفتوں کا شکار ملتا ہے, وہ جو اس کے چند لقمے وہ کھا لیتے ہیں, نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے. یعنی ناشکری کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکایت نہ کرے. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں بس اس کے جاننے والا ہوں. تو کہنے لگی کوئی پیغام ہے؟ کہا ہاں بس ایک پیغام ہے, جب وہ آئے تو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دو, یہ عالی شان مکان کے لائق نہیں ہے یہ چوکھٹ. حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو بھینی نبوت کی خوشبو پھیلی دیکھی, انوار اترتے دیکھے تو سمجھ گئے کہ آج ابا جی آئے تھے, کیونکہ نبوت کی خوشبو ہی زیادہ ہوتی ہے, وہ بھی نبی یہ بھی نبی. تو ہم عام پہچان جاتے ہیں کہ اور نبی نہ پہچانے کیسا ہو سکتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آج گھر میں کوئی آیا تھا. کہا ہاں ایک برا شخص آیا تھا, ایک بزرگ آئے تھے, سواری سے نیچے نہیں اترے, آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے, ملاقات کرنا چاہتے تھے. کہا پھر؟ کہا وہ چلے گئے. کہا کوئی بات کی؟ کہا ہاں جاتے ہوئے ایک بات کہہ گئے ہیں. کہنے لگے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دو, یہ اس عالی شان مکان کے لائق نہیں ہے. کہا اچھا اور کچھ؟ کہا سلام دے گئے. تو آپ نے سلام قبول کیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ وہ میرے والد تھے, اور وہ جو کہا نا چوکھٹ, وہ تیرے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اس کو طلاق دے دو. میں اپنے والد کی فرما برداری کرتے ہوئے تجھے طلاق دے دوں, بیوی کو طلاق دے دوں. اب پھر اسی قبیلے کے اندر آپ کی دوسری شادی ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام چند ماہ کے بعد پھر دوبارہ آئے تو اسماعیل علیہ السلام پھر گھر نہ ملے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جو بیوی تھی نیک تھی, جب ملے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا اصرار کیا کہ آج نیچے اتریں, گھر میں تھوڑی دیر آرام کریں, ابھی کچھ دیر بعد آ جاتے ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اجازت دی تھی کہ اس سرزمین پہ آپ قدم لگائیں, سواری پہ بیٹھے بیٹھے ملاقات کرتے تھے, پھر واپس چلا جاتے تھے. آپ کہنے لگے نہیں میں نیچے نہیں اتر سکتا. وہ کہنے لگے نہیں کچھ دیر آپ انتظار کریں, کھانا کھائیں. آپ یہ دیکھیں اتنی دور شام سے سفر کرتے ہیں, لائن میں آپ کا سر دھو دیتی ہے, گرد و غبار دور کر دیتی ہے. آپ نہ کرتے رہے. اتنی نیک بیوی تھی, اتنی اطاعت گزار بیوی تھی. وہ حجر اسود کے پاس مقام ابراہیم پتھر جو اس میں شیشوں کے اندر بند ہے, آپ نے دیکھا ایک پاؤں کا نشان ہے, ایک پنجوں کا نشان ہے. جو انگلیوں کے پنجوں کا نشان ہے وہ بیوی وہ مقام ابراہیم پتھر اٹھا کے لائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے, کیونکہ آپ نے وہ جو وعدہ جو کیا تھا, وعدہ خلافی بھی نہیں ہوگی, زمین پہ بھی نہیں اتریں گے, آپ اس پتھر پہ کھڑے ہو جائیں اور میں آپ کا سر دھو دیتی ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ کی بہو نے سر دھویا اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کچھ دیر گفتگو کی. وہ پنجوں کے نشان اس وقت چھپے جس وقت آپ کا سر مبارک دھویا گیا, اور پھر وہ جو پاؤں کا نشان ہے وہ اس وقت چھپا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا. وہ انگلیوں کا نشان بھی آج موجود ہے, وہ تو قدرے دھیما ہو چکا ہے, مٹ چکا ہے, لیکن پاؤں کا نشان آج بھی صاف نظر آتا ہے. تو جا کے زیارت کرتے ہیں ان کو صاف دکھائی دیتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے, کہنے لگے کہ تمہارا خاوند آئے تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے, اس کو کبھی جدا نہ کرنا, اس کی ہمیشہ حفاظت کرنا. حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے, پھر بھینی خوشبو دیکھی تو پوچھا آج کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں ایک بزرگ آئے تھے. انہوں نے یوں گفتگو کی, میں نے ان کو بڑا اصرار کیا نیچے آئے, وہ نیچے نہیں آئے. بہرحال جتنا مجھ سے ہو چکا میں نے ان کی خدمت کی.
جاتے ہوئے آپ کو سلام کہہ گئے اور یہ الفاظ بول گئے کہ چوکھٹ تبدیل نہ کرنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر سارا واقعہ بتایا، میرے والد تھے اور وہ کہہ گئے تھے کہ یہ تمہاری بیوی ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑنا، یہ تمہاری خدمت گزار اچھی بیوی ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اس بیوی کو کبھی نہ چھوڑا۔ اب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اگلی مرتبہ آئے۔ جب اگلی مرتبہ آئے تو اسماعیل علیہ السلام آب زمزم کے چشمے کے پاس تینوں کو دھو رہے تھے بیٹھے ہوئے۔ تو اب کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تھی، 2 دفعہ آگے بھی آئے تھے، ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بیٹا گلے لگ کے ملے، خوب روئے، ایک دوسرے کو پیار کیا۔ اب اللہ کا حکم نازل آیا کہ اب یہاں پہ ہمارا گھر بناؤ۔ اس مہینے کی 1 تاریخ کو خانہ کعبہ بنانا شروع کیا، 25 دن کے اندر ختم کیا، 25 تاریخ کو خانہ کعبہ مکمل ہو گیا۔ ٹھیک 10 یا 12 دن بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر حکم نازل فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ یعنی ایک سے ایک نیا امتحان، پہلے اولاد نہیں تھی، وہ امتحان، اولاد ملا، پھر کہا جدا کر دو، وہ امتحان، پھر جب مل گئی جدا کر دیا، اب پھر جب ملاقات ملنے کا وقت آیا پھر نیا امتحان کیا، اس کو ذبح کر دو۔ تو بہرحال ہمارا موضوع ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اور میرے رب کی عطائیں۔ پہلی دعا مانگی، اے اللہ اولاد عطا فرما دے، اللہ نے اولاد عطا فرما دی۔ پھر جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اور دعا مانگی، اے اللہ تو نے مکے والا تو دے دیا ہے، آب زمزم والا تو دے دیا ہے، اے اللہ ذبیح اللہ تو دے دیا ہے، اب جب کعبہ تعمیر ہو گیا، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی، اے اللہ جو باقی کسر رہ گئی ہے وہ مدینے والے کی رہ گئی ہے، مکے والا دے دیا، مدینے والا بھی دے دیا، آب زمزم والا دے دیا، آب کوثر والا بھی دے دیا، یا اللہ ذبیح اللہ دے دیا، حبیب اللہ بھی دے دیا۔ دعا یہ مانگی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ ایسا نبی بھیج جو ان کو قرآن سکھائے اور ان کو پاک کر دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی دعا قبول فرمائی۔ یہ دعا پہلے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ اے ابراہیم ہم نے آپ کی دعا قبول کی، اے لوگوں ہم نے تم پہ احسان کیا، اپنا محبوب تمہارے اندر بھیجا جو تمہیں پاک کرے گا اور تمہیں قرآن بھی سکھائے گا۔ اب تھوڑی سی ترمیم ہے دعا کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا یہ مانگی تھی، پہلے پارے کے اندر لفظ یوں ہے، اے اللہ ایسا محبوب بھیج، ایسا پیغمبر بھیج، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ جو ان کو قرآن سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ ان کو پاک کرے۔ یعنی سکھانے کے لفظ پہلے تھے، پاک کرنے کے لفظ بعد میں تھے۔ اللہ نے جو دعا قبول کی ترمیم کے ساتھ، اللہ نے کہا کہ پہلے پاک کرے گا، قرآن بعد میں سکھائے گا۔ مطلب یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا، میرے محبوب کو بھی پتا تھا کہ کچھ لوگ اس امت کے اندر ایسے بھی آئیں گے جو صرف یہی سمجھے کہ نہیں نبی نہیں کچھ کرتا، صرف قرآن ہی پاک کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا ابراہیم علیہ السلام کی کچھ لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ قبول فرمائی۔ ایسا محبوب آئے گا جو ان کو پاک بنائے گا، جب یہ پاک ہو جائیں گے تو پھر ان کو قرآن سکھائے گا، تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے کہ قرآن نہیں پاک کرتا، پاک قرآن والا کرتا ہے۔ قرآن تو سکھوں کو بھی آتا ہے، قرآن تو زبانی انگریزوں کو بھی آتا ہے، یہودیوں کو بھی آتا ہے، بڑے بڑے پاپ ہیں ان کو قرآن زبانی یاد ہے، بڑے بڑے راہب ہیں گرجوں کے، ان کے سکھوں کے بڑے بڑے وہ گرو ہیں، ان کو قرآن زبانی یاد ہے۔ تو یہ کیوں نہیں پاک ہوئی؟ تو پتہ چلا قرآن پاک نہیں کرتا، قرآن والا پاک کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم ایسی آئے گی یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھے گی لیکن جو قرآن ہے ان کے حلق تک رہے گا، ان کے دل تک نیچے نہیں اترے گا۔ اور اگر قرآن دل کے اندر بسانا ہے تو پہلے محبوب علیہ السلام کی محبت کو دل کے اندر بساؤ۔ کملی والے سے جب محبت ہوگی تو پھر قرآن خود ہی سمجھ آئے گا، قرآن کی محبت بھی خود ہی پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ دعا مانگی۔ پھر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ یہ جو مکہ ہے اس کو حرم بنا دے، اس کے اندر برکت نازل فرما دے، اس کو پھل عطا فرما دے، اتنے پھل کے رہتے دنیا تک رہے۔ اب وہاں پہ نہ کھیت ہے نہ سبزہ ہے، آپ کو پتہ ہے جہاں دنیا کے اندر بڑے بڑے باغات ہیں اتنے پھل وہاں نہیں ہوتے جتنے اس وقت عرب کے اندر ہوتے ہیں، اور ملکوں کے اندر موسم نہ ہو تو پھل ختم ہو جاتا ہے، لیکن عرب کے اندر موسم ہو یا نہ ہو سارا سال پھل پاتے رہتے ہیں۔ اے اللہ اس کے پانی میں بھی برکت دے دے اور اس کے گوشت میں بھی برکت دے دے۔ دنیا بھر کے لوگ صرف گوشت دانا استعمال کریں گے، حضور نے فرمایا بیمار ہو جائیں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ صرف عرب کے لوگ آب زمزم اور گوشت کھا کے بھی روزانہ گزارا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیمار نہیں ہونے دے گا، ان کو زندہ رکھے گا اور ان کو صحت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعاؤں کا اثر ہے۔ اے اللہ
اللہ عز و جل اس مکہ کو حرم بنا دے اور اس کے اندر برکتیں نازل فرما دے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اجعل بالمدینہ ضعف ما جعلت بمکہ من البرکۃ اللہم انا ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک و انی عبدک. اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح دعا مانگی تھی، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا خلیل ہوں، یا اللہ عز و جل اس مکے کے اندر برکت دے دے. اے اللہ میں بھی تجھ سے دعا مانگتا ہوں، میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیرا محبوب ہوں. اے اللہ عز و جل مدینے کے اندر مکے سے دگنی برکت عطا فرما دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ان کی دعا بھی قبول، جو مانگی اللہ نے ساری عطائیں فرمائی. لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی تو اے اللہ مکے سے دگنی برکتیں مدینے کو دے دیں. اب اگر مکے کے اندر 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے، نیکی کرنے کا ثواب ہے، ایک نیکی 1,00,000 کا، تو مدینے کے اندر ایک نیکی کرو تو 2,00,000 کا ثواب ہے. یہ لوگ جو پوچھتے ہیں پہلے مکے جائیں گے مدینے جائیں، تو جب تک حضور مکے تھے تو مکہ افضل تھا، جب حضور مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہے. دونوں ہی گھر اللہ کے ہیں اور دونوں ہی شہر بڑے محبت والے ہیں اور بڑے پاکیزہ شہر ہیں. لیکن محبت اپنی اپنی ہے. پہلے ڈیرے پہ نہیں جایا جاتا، پہلے جہاں یاد رہتا ہے وہاں جایا جاتا ہے. اگر جانا ہو تو پہلے مدینے جاؤ، بعد میں مکے جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے دعا مانگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا مانگی. تو ہمارے نزدیک مکہ بھی برکت والا ہے، مدینہ بھی برکت والا ہے. مکہ بھی شانوں والا، مدینہ بھی شانوں والا. مکہ بھی عزتوں کے لائق، مدینہ بھی عزتوں کے لائق. مکہ بھی احترام والا، مدینہ بھی احترام والا. مکہ بھی حرم ہے، مدینہ بھی حرم ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہے، مکہ جو ہے یہ حرم خلیل ہے، مدینہ جو ہے یہ حرم حبیب ہے. اگر مکہ میں عرفات ہے، دیکھتے جائیں آپ، مکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں تو مدینہ کے اندر کیسی دگنی برکتیں رکھی ہیں. مکہ کے اندر عرفات ہے، یعنی میدان عرفات، وہ جب وہ حج والا دن آتا ہے، اس دن کوئی بندہ اگرچہ سویا ہوا ہو، اگر جہاز کے اندر، جہاز کے اوپر سے گزر رہا ہو، اگر بس میں بیٹھا ہوا سویا ہوا بھی ہو، ایک لمحے کے لیے میدان عرفات کے اندر پہنچ جائے، اللہ اس کو حاجی بنا دیتا ہے. مکہ کے اندر عرفات ہے تو مدینہ کے اندر اللہ نے نجات رکھی ہے. مکہ میں عرفات ہے، مدینہ میں نجات ہے. مکہ میں رکن یمانی ہے تو مدینہ میں فضل ربانی ہے. مکہ میں حجر اسود ہے، مدینہ میں سودائے سرمد ہے. مکہ میں صفا و مروہ ہے تو مدینہ میں گنبد خضرا ہے. مکہ میں لبیک اللہم لبیک ہم کہتے ہیں، مکہ میں لبیک اللہم لبیک ہے تو مدینہ میں یا نبی سلام علیک ہے. اسی طرح مکہ میں رب کی عنایتیں ہیں، مدینہ میں نبی کی شفاعتیں ہیں. حضور علیہ السلام نے کہا جس نے ایک مرتبہ میری قبر کی زیارت کر لی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو، اور پکا جنتی ہے. اگر مکہ میں رب کی عنایتیں ہیں تو مدینہ میں نبی کی شفاعت ہے. مکہ طوافوں کا شہر ہے، مدینہ درودوں کا شہر ہے. مکہ میں جنت معلیٰ ہے تو مدینہ میں جنت البقیع ہے. مکہ میں اگر بی بی خدیجہ ہے تو مدینہ کے اندر بی بی فاطمہ ہے. مکہ کے اندر بیت اللہ ہے تو پھر دیکھو مدینہ کے اندر خود رسول اللہ ہے. تو مکہ مکہ ہے ہم کہتے ہیں، پھر مدینہ مدینہ ہے. جب سے ہوا ہے حاصل ہمیں عشق کا کرینہ، ایک آنکھ میں مکہ ہے ایک آنکھ میں مدینہ. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں ان پیارے دونوں شہروں کی حاضری کا شرف نصیب فرمائے. تو سنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.